جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ مسلمانوں تم ہی خیر الامم ہو، حق کے دائی ہو، تم ہی ایمان والے اور وعدت کے فدائی ہو، رسول اللہ کے خون اور پسینے کی کمائی ہو، تمہارے واسطے خطرات ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم واقعی زندہ ہو تو بیدار ہو جاؤ، اٹھو کہ قبلہ اول تمہیں آواز دیتا ہے، شہیدوں کا لہو پل پل تمہیں آواز دیتا ہے، تمہاری ماؤں کا آنچل تمہیں آواز دیتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سا کردار ہو جاؤ، اگر تم واقعی زندہ ہو تو بیدار ہو جاؤ۔ 12 بجے کل شریف ہونے والا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کا بہت بڑے خطیب جو عمر تو بڑی چھوٹی ہے لیکن فکر بہت گہری ہے، الحمدللہ کبھی 10 روزہ پروگرام ممبئی میں، کبھی 11 روزہ 11ویں شریف کے موقع سے حیدرآباد میں جن کا پروگرام ہو، ہر خانقاہ میں محبوب خطیب اہل سنت، خطیب باوقار حضرت مولانا قاری آفتاب عالم قیاسی صاحب قبلہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں عالم شریعت یافتہ شاعر اہل سنت ہے قاری محمد علی فضلی صاحب سے جلوہ گری ہوگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار نیورا شریف، آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے حضرت قاری آفتاب عالم قیاسی صاحب قبلہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی راز دار کنتو کنزن حضرت تیغ علی پیکر مہر وفا نور یزدہ تیغ علی دستگیری کنز دست پیر جیلان تیغ علی یا الہی دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت تمہاں کے واسطے یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشودی بدالعلا کے واسطے یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیض یاب شہ غیاث الدین سا شیر رضا کے واسطے۔ محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ مبارک محفل عرس عزیزی حفیظی میں آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر خانقاہ حفیظیہ کے صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کی جلوہ گری ہے، ساتھ ہی ساتھ شاعر اعظم ہندوستان شاعر اہل سنت بڑے بھائی حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ ادھر میرے عزیز اور محترم دوست حضرت آصف سبحانی ویشالوی کی جلوہ گری ہے، کھنکتی ہوئی نظامت حضرت مولانا رستم علی قادری صاحب قبلہ کی آپ سماعت کر رہے ہیں ممبر شریف پہ زیر صدارت، جن کی صدارت میں یہ محفل حضرت مولانا ہارون رشید صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی اور ممبر شریف کے نیچے ہمارے بڑے بھائی نثار صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پہ مجھ ناچیز کی حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پاک پروردگار عالم اس پاکیزہ اور مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنا۔ آئیے
کچھ عرض کرنے سے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا خوش روئے خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راج دلارے حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور عزیز دوست، میں یہ بہت اچھے سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی تعداد کم ہے، لیکن غم اس بات کا نہیں ہے، اس لیے کہ ممبر شریف پر جو شخصیتیں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے کم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ آئیے میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے عزیزو آج کی اس مبارک محفل میں آپ آ کر بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا نصیبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی اور کے نام کے ترانے نہیں گاتے ہیں، جو دنیا میں کسی اور کے نام کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جب بھی اپنی زبان کھولتے ہیں تو اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں تو دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جب تک زندہ رہیں گے اپنے آقا سے پیار کرتے رہیں گے، اپنے آقا سے محبت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں اپنی زندگی سے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ مسلمانوں جب تک تمہاری رگوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق چلتا رہے گا، مصطفیٰ کا پیار چلتا رہے گا، زمانے کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی ہے، زمانے کی کوئی طاقت تمہیں نہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا یا رسول اللہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے اس پاکیزہ اور مبارک محفل سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہیں تیرا نسیمن قصر گنبد کے سلطانی پر تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ اے میرے عزیزو یاد رکھنا آج پوری دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان، دنیا کے ہر عقیدے کے لوگ، دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اپنی من مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس عرس پاک کی مقدس محفل سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اور لوگ اور طریقوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جو آپ کے طرح کپڑا پہن کر، آپ کی طرح ٹوپی لگا کر، آپ کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر اگر وہ ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اے قوم مسلم، اے نبی اور اولیاء سے محبت کرنے والوں، اے غوث و خواجہ و رضا سے پیار کرنے والوں، اور سرکار سرکاہی کی چمکتی ہوئی روزے سے عقیدت رکھنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ اگر پریشان ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج آپ کیوں بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج آپ کے گھروں میں پریشان
پریشانی کیوں ہے؟ آج آپ کا دل بے چین کیوں ہے؟ آج آپ کیوں بے قرار ہے؟ تو بات سیدھی سی ہے میرے عزیزوں، بات سیدھی سی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بہت سے احادیث کا مذکورہ ایک جگہ جمع کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صدا لگائی، پروردگار تو کب ناراض ہوتا ہے؟ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ میں ناراض تب ہوتا ہوں جب بے موسم برسات ہونے لگے۔ اے موسیٰ میں ناراض تب ہوتا ہوں جب دولت کنجوس اور بخیل کے پاس ہو جائے۔ اے موسیٰ میں ناراض تب ہوتا ہوں جب کوئی ظالم تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ میرے ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر بے موسم کے برسات ہونے لگے تو سمجھ لینا یہ میری ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر کوئی ظالم تم پہ مسلط ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ میری ناراضگی کا سبب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عرس عزیزی میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ رب العالمین جو کہ یہ کہتا ہے قرآن مقدس میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہتر بنایا ہے۔ اے انسان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھیں بھی چمکتی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ بھی چمکتا ہوا ہے، آپ کے سروں کے بال بھی ریشم کی طرح ہے، آپ کے بولنے کے طرح کوئی بولتا نہیں ہے، آپ کے چلنے کے طرح کوئی چلتا نہیں ہے، آپ کی باتیں جیسی ہے دنیا کا کوئی انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کا رب آپ سے ناراض کیوں ہے؟ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال ہوگا مولانا آج ہمارا رب ہم سے ناراض کیوں ہے؟ آج ہم پر پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ آج ہم مصیبتوں سے کیوں جوجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وجہ یہ ہے، سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو سنیے، آپ اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھیے، آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیے، آپ اپنے شب و روز کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے شب و روز میں رہنے والا آدمی کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کا مسلمان جو خود کو مسلمان بتاتا ہے وہی آپ کو شراب پیتا ہوا مل جائے گا، وہی مسلمان جو خود کو یہ بتاتا ہے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن وہی مسلمان کو آپ جوا کھیلتے ہوئے دیکھ لیں گے، وہی مسلمان جو خود کو یہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہی مسلمان جھوٹ بولتا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ میرے آقا نے کہا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ اے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کی کمی کی وجہ سے، آج ہماری انفرادی جرائم کی وجہ سے آج ہمارا رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ آج آپ کامیابی تلاش کرتے ہیں تو میں ان علماء کی مقدس موجودگی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کیسے کامیاب ہوگا؟ جس کے آقا نے کہا تھا اے لوگوں محنت کر کے پیسہ کماؤ، اگر زندگی میں تجھے چنا بیچنا پڑے ٹھیلے پر کھڑا ہو کر تو چنا بیچنا، لیکن ایمانداری کے پیسے کمانا، محنت کر کے پیسے کمانا۔ لیکن یہی آج قوم مسلم ہے جو محنت کرنا نہیں چاہتی ہے، یہی مسلمان آج یہ سوچتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، یکا یک چھپڑ پھاڑ کے کروڑوں روپے میرے گھر کے اندر آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم نے اپنی نئی نسل کے بچوں کو تباہ کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی نئی نسل کے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ہماری نئی نسل کا بچہ آپ دیکھیں گے وہ میچ اور IPL میں ڈریم 11 پہ ٹیم بناتا ہوا آپ کو ملے گا۔ آج ہماری نئی نسل کا بچہ جوا کھیلتا ہوا نظر آئے گا، آج ہماری نئی نسل کا بچہ آج دیکھیے وہ شراب پیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم جو جوا کھیلتے ہیں اور اس سے جو منافع ہوتا ہے اس پیسے کو ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس پیسے کو ہم یتیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس پیسے کو ہم بیواؤں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ جس پیسے کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن حتمی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نوجوان جوا کھیلتا ہے، جو نوجوان
ड्रीम 11 पे पैसा बनाता है, जो नौजवान IPL से पैसा कमाता है, जो नौजवान माई 11 सर्कल पे पैसा कमाता है, वो नाजायज और हराम का पैसा है, हराम का पैसा है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका ने कहा कि जो जुआ खेलता है और वो नमाज पढ़ने के लिए आता है, फिर वो वजू करता है, तो आपको पता है हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुआ खेलने वाला इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, फिर वो वजू खाने पे जाता है, तो वो पानी से नहीं बल्कि पीप और सूअर के खून से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने आज अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह कर दिया है। हमने इसे पढ़ना नहीं सिखाया, हमने इसे दुनिया में कामयाब कैसे होते हैं ये नहीं बताया। हमने कभी ये नहीं बताया कि अगर तू मुसलमान है और सरकार सुरकाही के गिरदो नवाह में रहता है तो दादा सरकार की मुकद्दस जिंदगी को देख, दादा सरकार की मुकद्दस हयात को देख। वो सरकार सुरकाही जो बीमार है, जो बीमारी आलम में है, इतना शदीद बीमार है कि आपको होश भी नहीं है, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, इस सरकार अजीजी, इस उर्से अजीजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे सरकार दादा तेगे अली अलैहि रहमा जब इस्तिंजा फरमाने के लिए जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके सर पे कोई टोपी नहीं है, आपके सर पे कोई कपड़ा नहीं है, तो आपको पता है डॉक्टर अब्दुल समी साहब किबला मदजिल्लहुल आली बैठे हैं, सैकड़ों उलमा बैठे हैं जो मेरी पुश्त पनाही कर रहे हैं। इनसे पूछिए, मेरे सरकारे सुरकाही अलैहि रहमा एक कद्दू के पत्ते को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद उसे अपने सर पर रखकर इस्तिंजा फरमाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दादा सरकार के नाम का नारा लगाते हो, गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हो, उनसे अजीजी में आकर बैठे हो, लेकिन तुम्हें जरा बराबर भी ख्याल नहीं है कि तुम मुसलमान है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कामयाबी अगर चाहते हो तो किसी के चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। आज सरकार सुरकाही की चौखट पे ये वो बारगाह है जहां से आज सरकार अब्दुल अजीज साहब कामयाब बने हैं, जहां से सरकार अब्दुल हफीज साहब कामयाब बने हैं, जहां से सरकार हाफिज हनीफ साहब कामयाब बने हैं। यानी सरकार सुरकाही का जो चमन है वो एक बाग है और उस बाग की खुशबू नेवरा शरीफ में है, उस बाग की खुशबू आज यहाँ राजा पाका में है, उस बाग की खुशबू आज हाफिज हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह बहनगामा शरीफ में है। यानी जगह जगह पर आप देखेंगे सरकार सुरकाही के फैजान नजर आ रहे हैं। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तेगे अली के फैज का डर है खुला हुआ, तेगे अली के फैज का डर है खुला हुआ है कादरी फकीरों का। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए सब लोग, मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही तेगिया हफिजिया कॉन्फ्रेंस, सरप्रस्त जलसा जानशीन सरकार नेवरा शरीफ, शहजादे अजीज मिल्लत सफी नसीम साहब किबला, खतीबुल असर कारी आफ्ताब आलम गयासी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबीयत लग रही है आपकी? तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। जरा बेदार होइए, कारी साहब को सुनना है आपको। ये तो इनकी मेहरबानी है कि आ गए और इनके अब्बू की तबीयत भी अलील है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ऐ मेरे अजीजों, आज हमने महफिलों को सिर्फ रस्मन बना लिया है, हम उससे सीखते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी बाकी रहेगा ना दास्तानों में। मैं तुमसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तू किस वजह से अकड़ा कर जमीन पे चल रहा है? तू किस वजह से घमंड और तकब्बुर के नशे में जमीन पे चल रहा है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, मेरे आका ने कहा मुसलमान वो है ना जिसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, न किसी के हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान उसे कहा जाता है। लेकिन आज का नौजवान ऐसे अकड़ के चलता है मानो जैसे कि ये सबसे बड़ा आदमी है। कितने बड़े बाप का बेटा है तू, कितना बड़ा आदमी है तू। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक नौजवान को रोड
روڈ پہ دیکھا کہ وہ اترا کر چل رہا ہے، وہ اکڑ کے چل رہا ہے، تو امام غزالی فرماتے کہ میرے استاد نے کہا اس نوجوان سے کہ نوجوان اترا کر نہ چل، اللہ کو برا لگتا ہے، اکڑ کے زمین پہ نہ چل، اللہ کو برا لگتا ہے۔ اس نوجوان ہے، وہ نوجوان دولت کے نشے میں چور ہے، امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے اے بوڑھے صاحب تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو جانتا نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں، تو جانتا نہیں ہے میں کتنے کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو کس کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیری اوقات کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تیری اوقات کیا ہے، اے نوجوان سن ادھر، تیری اوقات صرف اتنی ہے کہ تو باپ کے ایک ناپاک قطرے سے بنا ہے، باپ کے ایک ناپاک قطرے سے تیرا وجود ہوا ہے، اور تیری اوقات صرف اتنی ہے کہ تو جب مرے گا نا تو قبر کی سڑی ہوئی مٹی میں جائے گا، اس کے سوا تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے سوا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کیوں اکڑ کے زمین پہ چل رہا ہے، تو کیوں اترا کر زمین پہ چل رہا ہے، تو کیوں زمانے والے کو یہ بتاتا ہے کہ تجھ سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ رتبے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تیری یہ جوانی پل دو بھر کی ہے، یہ تیری دولت چند لمحوں کے لیے ہے، یہ تیری جوانی کی طاقت چند لمحوں کے لیے ہے، تو کیوں اترا کر چلتا ہے؟ ہاں ہاں میرے رب نے کہا اے انسان تم مغرور ہو کر زمین پہ نہ چل، میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، تیری کوئی انتہا نہیں ہے، تیری کوئی ابتدا نہیں ہے، فقط آج جو تو اشرف بنا ہے یہ تیرے رب کی مہربانی ہے، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے وہ انسان بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ دیکھو سرکار عزیز ملت اپنے آستانے میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ روح کی طاقت سے نہیں روحانیت طاقت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، روحانی طاقت سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو انسان اپنے رب کو نہیں مناتا، جو انسان اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے وہ انسان کیڑے سے بھی نیچا ہو جاتا ہے، وہ انسان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر تجھے جاننا ہے تو ذہن کو اور قریب کرو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک میرے نبی کے یار ہے، ایک میرے نبی کے پیارے صحابہ ہے، ایک میرے نبی کے ایسے جانشین ہے جسے دنیا بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق جن کی شان یہ ہے کہ نبیوں کے بعد وہ سب سے زیادہ افضل ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق جن کی شان یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے کسی سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نیکیوں کے 360 درجے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، میرے آقا ہے ایک محفل میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں، ان میں سے ایک نیکی بھی کسی مسلمان کے اندر پائی جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی اسی محفل میں تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ابو بکر کی بھی کوئی ایسی نیکی ہے جو ان نیکیوں میں پائی جاتی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے اس محفل میں اعلان کر کے کہا اے ابو بکر سن، آج تیرا نبی یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی ہی نہیں ہے جو ابو بکر صدیق میں نہ پائی جاتی ہو، جو سیدنا ابو بکر صدیق میں نہ پائی جاتی ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ابو بکر آپ کو بلند کس نے کر دیا؟ اے ابو بکر آپ کو اعلیٰ کس نے کر دیا؟ تو زمانے والے کہیں گے ابو بکر کو کسی اور چیز نے اعلیٰ نہیں بنایا، ابو بکر کو کسی اور چیز نے مرتبہ نہیں بڑھایا، بلکہ مصطفیٰ کے پیار میں نبی کے عشق میں ابو بکر کو بلند کر دیا۔ ہاں ہاں تو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ارے لوہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیغیہ حفیظیہ کانفرنس، فیضان سرکار سرکاہی، سرزمین راجہ پاکر شریف۔ واہ واہ بہت اچھا، طبیعت آپ کی لگ رہی ہے؟
اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، اور میں اپنی گفتگو سے آج آپ کے سطح ذہن پہ ایک ایسی بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے اور آج ہم آ کر اس دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کیا دیکھتے ہیں؟ پیڑ پر ایک چڑیا ہے جو چہچہا رہی ہے، جو بول رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس راستے سے گزر رہے ہیں، آپ اس چڑیا کو چہکتا ہوا دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں۔ تو آپ کے چاہنے والوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے کلائی کو پکڑا اور کہا حضور آپ ان چڑیوں کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اے میرے چاہنے والوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان چڑیوں کو مٹی بنا دے گا اور ان سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ ابو بکر رو اس لیے رہا ہے کہ ابو بکر سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حساب لے گا، ابو بکر کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھے گا۔ میرے عزیزو ذہن کو قریب کرنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے کچھ چاہنے والے آئے، غور سے سنیے گا، آپ کے کچھ چاہنے والے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سب کیا کیا کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا؟ تو میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے فرمایا، جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے کہا اے میرے جانثارو، اگر کوئی انسان کسی کے دیوار کو اپنی مٹھی سے اپنی انگوٹھے سے اسے کھسوڑا ہوگا، اسے گھسیٹا ہوگا اور اس کے ناخن کے اندر جتنے مٹی کے حصے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان مٹی کے بارے میں بھی بندے سے سوال کرے گا۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو بندہ ہے جو اپنے بے عملی کی بنیاد پہ ناکامی کے دہانے پہ کھڑا ہے، لیکن بندہ کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ بندہ اعلیٰ کیسے ہوتا ہے؟ بندہ افضل کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جس کی نگاہوں میں پاکیزگی ہو، جس کے اندر حیا کی تقدس ہو، جس کے دل کے اندر رب کی رضا شامل ہو اور جس کی زبان پہ مصطفیٰ کا درود ہو، وہ زمانے میں چلتا ہے کامیاب ہوتا ہے، وہ زمانے میں بولتا ہے کامیاب ہوتا ہے، وہ زمانے میں نگاہ ڈالتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہ جو اللہ والے ہیں نہ تو ان کو دنیا کے اندر کوئی غم ہے نہ تو آخرت کے اندر کوئی غم ہے، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار نیورا شریف، تیغیہ حفیظیہ کانفرنس، سرزمین راجہ پاکر شریف۔ بہت اے میرے عزیزو، اچھا پیغام، اور ذہن کو قریب کیجئے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے اور آپ کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سید العارفین ہے، کون ہے؟ حضور سیدی سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، اتنے بڑے صوفیہ اور قلندر ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں زمانے والے؟ حضرت بایزید بستامی اپنے گھر کے اندر اپنے دونوں پاؤں کے گھٹنے کو زمین کے اوپر ٹیک لگاتے ہیں اور آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھاتے ہیں اور زارو قطار بایزید بستامی رو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ تو اپنے آنکھوں سے پانی کے آنسو بھی نہیں روتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کا کلیجہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، مسلمان صرف گوشت کھانے کے نام کا مسلمان ہے، ان کے دل میں نہ تو ذرہ برابر خدا کا خوف ہے نہ تو یہ ڈرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان ہوں، میرے رب نے کہا اے مومنو تیرا رونا مجھے پسند آتا ہے، اے مومنو تیرا گڑ گرانا مجھے پسند آتا ہے، لیکن تو کیسا انسان ہے؟ تو دولت کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو بیوی بچوں کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو دنیا کمانے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ تیری آنکھ کبھی بھی آنسوؤں کی خراج نہیں دے رہی ہے، تیری
یہ آنکھیں مضبوط ہو گئی ہے، وہ رونا نہیں چاہتی ہے، لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کے اندر اپنے گھٹنے کو ٹیک کر آنکھوں سے پانی کے آنسو نہیں رو رہے ہیں بلکہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا تو آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو گر رہے ہیں، بایزید بسطامی رو رہے ہیں۔ تو آپ کے مرید نے کہا تھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ ارے آپ کی شہرت کا ڈنکا تو زمانے میں بج رہا ہے، زمانے کا ہر آدمی آپ کے نام سے برکت پاتا ہے، وہ آپ کے نام کی بھیک پاتا ہے، آپ کیوں خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں رب کے تلاش میں عرش پہ 2 پل میں عرش پہ گیا اور پھر عرش سے فرش پر آیا۔ جب میں عرش پر گیا تو عرش نے مجھ سے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى، ہم نے عرش سے سوال کیا اے عرش میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پر آ کر اپنے رب کا پتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ عرش کو میں نے کیا دیکھا؟ عرش بھی سسکتی ہوئی آواز میں رو رہا ہے۔ عرش نے کہا اے بایزید تو رب کو ڈھونڈنے کے لیے مجھ تک آیا ہے، میں سالوں سے رو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ میرا رب مجھے کہاں ملے گا۔ غور سے سنیے گا بایزید کہتے ہیں کہ مجھے تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، مجھے تو یہ کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، تو میں یہ سن کر عرش پر رب کا پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں، لیکن عرش یہ چیخ کر کہتا ہے، عرش یہ پکار کر کہتا ہے اے بایزید بسطامی میں جب بھی رب سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اے پروردگار تو مجھے کہاں ملے گا، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے اے عرش اگر تو مجھے تلاشنا چاہتا ہے تو میرا ایک بندہ ہے جسے بایزید بسطامی کہا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر مجھے تلاش کرو۔ بایزید کے دل کے اندر میں رہا کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے اپنے قلب کو سنوارا ہے، جس نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے، جس نے اپنے مقدر کو سنوارا ہے، جس نے عبادت کے ذریعے سے، جس نے ریاضت کے ذریعے سے، جس نے تقوی کے ذریعے سے اپنے رب کو یاد کیا ہے، تو اللہ عرش کو بایزید کے دل کا پتہ دیتا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر تو زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے تو کسی کے چوکوں پہ نہ جا، اپنے مالک کے دہلیز پر جا۔ اگر تو فقیر ہوگا تیرا رب تجھے بادشاہ بنا دے گا، اگر تو بھیکاری ہوگا اللہ تجھے غنی کر دے گا، اگر تو مانگتا آئے گا تو اللہ تجھے سلطان کر دے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، ارے دنیا تیری گلی میں ہے، عقبہ تیری گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچا کے جس نے مجھے بال بال رکھا ہے اسی نے ساری مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں ٹوٹ پھوٹ کے بالکل بکھر گیا ہوتا، مجھے تو تیرے کرم نے سنبھال رکھا ہے۔ واہ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ آپ تو بول ہی نہیں رہے، کب بولیں گے؟ محمد علی بھائی کے دور میں بولیں گے یا زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا میں زبردستی کھڑا ہو گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بولیے نا، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں بولا کیجئے۔ آج آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے ہی زمانہ آپ کو دبانا چاہتا ہے، زمانے کے لوگ آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ ہاں بولا کیجئے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ شیر ہوا کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، وہ بابانگے گول کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے خون کے اندر کوئی حرام کا خون نہیں بہتا ہے، وہ تو مصطفیٰ کے پیار کا خون بہتا ہے۔ اور وہ زمانے والے کو للکار کے کہتا ہے سن تو کسی باطل کو ڈرانے کی کوشش کرنا، ہم حسینی ہیں، ارے اپنی جان بھی دیں گے نا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، واہ اللہ اکبر، زندہ واہ واہ واہ، ارے ماشاءاللہ، زندہ باد، اے ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں اس اکیلے بابا نے نوجوانوں کو چیلنج کیا ہے
کب بولو گے آپ؟ بولا کرو آپ، خاموش نہ رہا کرو۔ آپ کے خاموشی کی وجہ سے آج جو ہمارے معاشرے میں، آج جو مسلم معاشرے کے اوپر اجتماعی طور پہ جو جرائم ہو رہے ہیں، جو عالمی سطح پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ وہی ظالم بادشاہ ہے جس نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے، اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے کہ اسے قلم بند کر کے جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، زبان کو کھول کر نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہاں آج ہماری ناکامی کی وجہ سے ہمیں ستایا جاتا ہے، آج ہمارے نہ بولنے کی وجہ سے دنیا ہمیں دبانے پہ لگی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہی وہ ظالم ہے جس نے نوجوان بچی کو خون کر دیا، یہی وہ ظالم ہے جس نے ہمارے اور آپ کے مسلم بھائیوں کو قتل و غارت کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے کشمیر کے حالات کو پڑھے، کچھ سال پہلے کے حالات تھے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہی تھی، تو اس کے چھوٹے سے بچے کو جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو وہ ماں باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ وجہ باہر میں ظالموں کا پہرا ہے، ان عورتوں کو نظر بند کر کے گھر میں رکھا گیا ہے۔ اب ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں باہر نکلوں گی تو مجھے مار دیا جائے گا، میرے بچے کو مار دیا جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس ماں نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر، جنہیں دلیل چاہیے نا، میرے پاس ابھی دلیل لے کر جانا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، ہم کوئی ہوا فائرنگ کرنے والے خطیب نہیں ہیں، ہم حق پرست لوگ ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں تو سچائی کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیزو، آپ کے جسم پہ ایک چیٹی کاٹ لے، آپ کے جسم پہ کوئی ایک لاٹھی مارے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد کو کوئی آنکھ بھی دکھائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس ماں کا کلیجہ کیسا دہلا ہوگا جس نے مجبوری کے کارن، جس نے ظالم کے ڈر سے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر مار دیا، اور پھر اس ماں نے اپنے بچے کو باہر دفنانے کے بجائے اپنے گھر کے اندر قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اس گھر کے اندر دفن کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، آپ آج نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، ایک سچے مسلمان بنو، زمانے کو بتاؤ کہ تم سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تمہاری طرح کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، تمہاری طرح کوئی چلتا نہیں ہے، تمہاری طرح کوئی بولتا نہیں ہے۔ ہاں سن، نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں، تو وہ مرد قلندر ہے جس نے اپنی آنکھ دکھائی تھی تو زمانے کو للکار کر کہا تھا، اور زمانے والے نے حضرت خالد بن ولید کے بہادری کو دیکھ کر کہا تھا، اے ظالم قوم، تو کس مسلمان قوم سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ خالد بن ولید ہے، یہ مسلمان ہے، تو جس طریقے سے اپنی جان سے پیار کرتا ہے، مسلمان اسی طریقے سے اپنی موت سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ ہماری کامیابی جینے میں نہیں ہے بلکہ ہماری کامیابی مرنے میں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے جب ہم مریں گے نا تو ہم ناکام نہیں رہیں گے، بلکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے آقا کا چہرہ ہمیں دکھایا جائے گا، ہم سرور دو عالم کے رخ زیبا کو دیکھیں گے، اور زمانے میں اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے موت دنیا والوں کے لیے ہے، مومن کے لیے موت توبہ ہے اور بہانہ ہے رخ یار۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، ایک اچھے اور بہتر مسلمان بنو۔ ہاں، آج زمانے میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے کردار اور اپنے طریقے سے دنیا والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اسی طریقے کا ہے۔ میں کہتا ہوں نا، تیرے رویے کی طرح اسلام نہیں ہے، تیرے چلنے کی طرح اسلام نہیں ہے، تیرے بولنے کی طرح اسلام نہیں ہے، تو ڈاکو اور دشمن ہے مذہب اسلام کا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تم مسلمان کا ٹائٹل اپنے نام سے ہٹا دیا ہوتا۔ اس لیے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہے،
میرے نبی کے ایک صحابہ تھے، وہ کئی سفر پہ تجارت کے لیے گئے تھے، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ صحابی آئے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مصافحہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ہیں۔ تو اس صحابی نے اپنے دوستوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا، کیا بات ہے؟ میں بہت دنوں کے بعد تجارت سے آیا ہوں، سفر سے آیا ہوں، اور میں نے اپنے آقا کو سلام کیا ہے، تو میرے آقا نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا ہے، میرے آقا نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا، تجھے معلوم نہیں ہے تو جو اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھا ہے، میرے آقا نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، میرے آقا نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے۔ اتنا صحابہ کا کہنا تھا کہ اس صحابی نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک محفل سجتی ہے، اس محفل میں میرے آقا کا خطاب ہوتا ہے، بہت سارے صحابہ اس محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب میرے آقا کے پاس وہ صحابی جاتے سلام کرنے کے لیے، میرے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں، مصافحہ فرماتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے، غور سے سنیے گا، تو جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ اٹھ کر جانے لگے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ اے صحابہ، تو نے جو سونے کی انگوٹھی پھینکی ہے نا، اس کو اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لے، تو نہیں پہنے گا تو کیا ہوا؟ تیری اہلیہ اسے پہن لے گی، تیری گھر کی عورتیں اسے پہن لے گی۔ اس صحابی کا ایمان دیکھیے، اس صحابی کا عقیدہ دیکھیے۔ اس صحابی نے کہا کہ سن، جس چیز کو میرے آقا نے حرام کر دیا ہے، وہ میری گھر کی عورتوں کے لیے کیا، وہ میری بیوی کے لیے کیا، میں خود کے لیے، بلکہ اسے اٹھانا بھی مصطفیٰ کا عاشق گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر مسلمان ہو تو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بناؤ۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو تمدن تو نصارہ میں حمود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ ایسے مسلمان ہیں جن کا پہناوا، جن کا چلنا، جن کا بولنا دیکھ کر دنیا والے یہ دم کھاتے ہیں۔ کیا اسی طریقے کے مسلمان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس طریقے کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں نا کہ 1400 سال پہلے اگر کوئی یہودی کسی سفر میں کسی تجارت پہ جاتا ہے، اور جب وہ تجارت پہ جاتا ہے تو اپنی 18 سال کی نوجوان بیٹی کو ایک مسلمان کے گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہودیوں سے اس کے چاہنے والوں نے، اس کے پڑوس کے لوگوں نے کہا تھا کہ سن، تیرے یہاں تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیرے دوست بھی ہیں، تیرے اپنے بھائی بھی ہیں اس محلے میں، لیکن تو اپنی جوان 18 سال کی بیٹی کو اپنے یہاں چھوڑنے کے بجائے کسی مسلمان کے گھر پہ چھوڑ کر جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن میری بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتا ہے، جو میری بیٹی کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دے سکتا ہے۔ لیکن آج تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، تو اپنے معاشرے کی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو اپنے معاشرے اور پڑوس کی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جس لڑکی کا تجھے محافظ بننا چاہیے تھا، جس لڑکی کی تجھے حفاظت کرنی چاہیے تھی، آج تو اسی کے ساتھ آنکھیں دو چار کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ سوچتا ہے کہ تو علماء کی نظر سے بچ گیا، تو یہ سوچتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی نظر سے بچ گیا، تو یہ سوچتا ہے کہ تو معاشرے والوں کی نظر سے بچ گیا، لیکن تو یہ تو بتا کہ کیا تو اپنے رب العالمین کی بھی نظر سے بچ گیا؟ کیا تو پروردگار عالم کی پکڑ سے بھی بچ گیا؟ اگر نہیں بچا ہے تو پھر یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر گناہ کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون، تو غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن تو یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر اعمال کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تیرے ہر ذرے کے بارے میں تیرا رب العالمین تجھ سے پوچھے گا، تیری ہر نیکی کے بارے میں اسے تیرا رب تجھے بدلہ عطا کرے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے دنیا کی نظروں سے بچنے کے بجائے اس رب العالمین کی بارگاہ سے بچو، اس کی پکڑ سے بچو جو سارے عالم کا تنہا مالک ہے، جو یہ اعلان کر کے کہتا ہے
ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ جو تجھے دے نہیں سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ایم اے فریش میڈیا مختار بھائی کی محبتیں شامل حال ہے ماشاءاللہ. یو پی میں، بنارس میں، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں، یہ بہار کا ایسا واحد چینل والے ہیں ایم اے فریش میڈیا، جہاں ہر شاعر اور ہر خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ایک بار ایم اے فریش میڈیا پہ بولتا، ایک بار ایم اے فریش میڈیا پہ نعت پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی چینل والوں کو سلامت رکھے. یہی وہ لوگ ہیں جو دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ چینل والے لوگ غلطی کرتے ہیں، پوری بات نہیں پہنچاتے، آدھی کاٹ دیتے ہیں اور اسی کو اڑا دیتے ہیں. یہ نا ٹی آر پی پانے کے لیے. میں کہتا ہوں نہیں. قاری محمد علی فیضی صاحب کی موجودگی ہے، میں نے ان کی زبان سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے یہ بات. تھوڑی سی بات کو آپ وائرل نہ کریں، پوری بات ڈالا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی شاعر پہ، کسی خطیب کی عزت پہ نہ پڑے، ان کے وقار پہ نہ پڑے. اس لیے کہ اگر آپ غلط کریں گے تو یاد رکھیے میری تقریر میں یہ نوجوان نہیں ہے، آپ سارے چینل والے بھی ہیں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا. اس لیے دین کا کام کر رہے ہیں تو بہتر طریقے سے کیجئے، صرف دین کی بات لوگوں تک پہنچائیے. یہ آپ کی زندگی کا اہم فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے نا، ان اللہ والوں سے سچی محبت رکھے. جانتے ہیں آپ دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں. میں کہتا ہوں تو سچا ہے تو بتا تیرے پاس سچائی کے لیے کوئی دلیل ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس مہنگی گاڑی ہے، مہنگے مکان ہے، میں ارب پتی انسان ہوں، کروڑوں کی زمین ہے میرے پاس. میں کہتا ہوں نہیں، یہ دلیل کافی نہیں ہے. سن، ہم سنی مسلمان تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے. تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہے. تو تم پوچھنا مجھ سے کہ تو کی کیسے سچائی پہ ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہاں میرے پاس دلیل ہے. کون سی دلیل ہے؟ تو میں کہتا ہوں سن، کسی عقیدے والوں کے پاس کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت پہ اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان اللہ کے ولی ہیں اور صبح قیامت تک اللہ کے ولی آتے رہیں گے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے میرے پاک پروردگار عالم، مجھے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو بتقاضۂ بشریت تو میں ان تمامی علماء کو گواہ بنا کر صدق دل سے کلمہ استغفار پڑھتا ہوں. سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باتیں اچھی لگی نا آپ کو؟ انشاءاللہ عمل کریں گے نا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اب بھی پڑھ دیتا ہوں، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ. میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں، اور میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ارے ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں. اسلام